اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ بس انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، بس ہم نے نجات عطا فرمائی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بے شک وہ اندھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی اور ہر بار اذیت پر صبر کیا، بہت دکھ پہنچائے قوم نے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے بس اوقات جب آپ تبلیغ شروع فرماتے تو قوم پتھر مار مار کے آپ کو پتھروں کے نیچے دبا دیتی، آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حوصلہ بڑا عطا فرمایا ہوتا ہے۔ 950 سال آپ نے حوصلہ کیا، صبر کیا، آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو نعرہ لگا دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جو پہلے میں آپ کو شعر سنا چکا ہوں علامہ اقبال کا۔ اے پروردگار اب روئے زمین پر کوئی بھی کافر چلتا نہ چھوڑ، اس لیے کہ یہ بھی کافر ہیں، ان کی اولادیں بھی کافر ہوں گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے پھر حکم فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے ہمارے نوح آپ کشتی تیار فرمائیے ہماری قدرت کی نگاہوں کے سامنے، ہم آپ کو اس کی تعلیم القاء کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم سے آپ نے پھر کشتی تیار فرمائی، 300 ہاتھ جس کی لمبائی تھی، 50 ہاتھ جس کی چوڑائی تھی، 30 ہاتھ جس کی اونچائی تھی، 3 درجے بنائے، نچلے والے درجے میں وحشی جانوروں کو رکھا، درمیان والے درجے میں انسانوں کو رکھا اور سب سے اوپر والے درجے میں پرندوں کو رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو کل افراد یہ 80 لوگ تھے، علاوہ نوح علیہ السلام کے 80 لوگ، ان میں سے 3 آپ کے بیٹے تھے، حام سام یافس، یہ 3 آپ کے بیٹے اور 3 ان کی بیویاں، 74 لوگ اس کے علاوہ تھے جو آپ علیہ السلام پر نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، جن میں سے آپ کے گھر والوں میں سے ایک بیٹا کنان اور دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، غالباً اس کا نام وائلہ تھا، اور بھی کچھ روایتیں ہیں، ایک روایت وائلہ کی ہے، کوئی اس کا نام وائلہ تھا، وہ بیوی بھی ہلاک ہو گئی، وہ کنان بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خلاصہ بیان کیا ہے، تفصیل اپنے اپنے مقام پر مختلف موقعوں پر ہے۔ سورۃ ہود غالباً 12واں پارہ، اس کے شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے قصے کو اور اس کشتی کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ تو وہ 80 لوگ
حضرت نوح علیہ السلام کی معیت اور آپ کی سنگت اور صحبت سے بچ گئے۔ آپ کا بیٹا کنان بھی ہلاک ہو گیا اور آپ کی بیوی وائلہ بھی ہلاک ہو گئی۔ فرمایا نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، ان کو ہم نے نجات عطا فرمائی۔ تقریباً 6 ماہ یہ کشتی چلتی رہی۔ پہاڑوں کی طرح موجیں تھیں، چھوٹی چھوٹی موجیں نہیں، پہاڑوں کی طرح موجیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک قدموں کی وجہ سے کشتی بھی محفوظ ہو گئی اور کشتی والے بھی محفوظ ہو گئے، وگرنہ دریا میں، سمندر میں چھوٹی چھوٹی جو لہریں ہوتی ہیں ان سے بیمار لوگ ہو جاتے ہیں، قے شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں دست لگ جاتے ہیں، کیا سے کیا بیماریاں، کن مصیبتوں میں انسان پڑ جاتا ہے اور کشتیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ لیکن پہاڑوں ایسی موجیں پروردگار نے 6 ماہ تک ان کو پانی کے اوپر چلایا۔ 10 رجب کو غالباً یہ کشتی 10 محرم کو سوار ہوئے اور 10 رجب کو کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ بیٹے کو کہا تھا آجا سوار ہو جا بھی بچ جائے گا، تو اس نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ بیٹے نے آگے سے بولا تھا کہ اگر طوفان آیا تو میں اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ فرمایا بیٹا آج کے دن کوئی پہاڑ تمہیں پناہ نہیں دے سکتا، آج صرف اللہ کا حکم ہی بچانے والا ہے۔ آجا نبی کی معیت میں، نبی کی سنگت میں، صحبت میں، لیکن اس نے انکار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کافر اولاد کو کوئی بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ سارے فائدے اور سنگت صحبت کے ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نوح نبی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے تو اور لوگوں کو کیا فائدہ یہ نبی دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ وہ کافر تھے۔ کنان کیا تھا؟ کافر تھا، بیوی اب کی کافر تھی، اس لیے فائدہ نہ پہنچا۔ فائدہ صرف ایمان والوں کو پہنچتا ہے۔ اللہ وہ مولانا روم فرماتے ہیں نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ان ولیوں کی صحبت میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جانا 1000 سالوں کی اطاعت اور فرما برداری سے افضل ہوتا ہے۔ تو جو نبی کی صحبت میں بیٹھے اس کا کیا مقام ہوگا؟ نبی کی صحبت جن کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ جس کو کسی نیک بندے کی صحبت نصیب ہو گئی وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی، انشاءاللہ ضرور کہیں نہ کہیں پروردگار اس کا فائدہ پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نیکوں کی اور متقی لوگوں کی، پرہیزگاروں کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحبت عطا فرمائے۔ فرمائے ایمان والوں کو ہم نے بچا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا قذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، دل کے اندھے تھے، آنکھوں کے اندھے نہیں تھے۔ اور اندھا وہی ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہو، آنکھ کا اندھا اندھا نہیں ہوتا۔ جو دل حق قبول نہ کرے وہی حقیقت میں اندھا ہے۔ اللہ فرماتا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ سینوں میں جو دل پڑے ہوئے ہیں یہ اندھے ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو حق کو قبول نہ کرنے والے وہ دل اندھے تھے۔ اللہ دل کی بھی بینائی عطا فرمائے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، فرمایا نال کو سنگی سائیاں سنگ نہ کریے، قل نو لاج نہ لائیے، ہو کاواں دے بچے
سن تھی ول پویں موتیاں چوگ چگائیے ہو تم میں قدی تربوز نہ تھی ول پویں توڑ مکے لے جائیے ہو سپاں دے پتری متر نہ ہندے پویں چڑیاں دودھ پلائیے ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما تمام لغزشاں ختم دی معافی عطا فرما نیک صالحین دی سنگت صحبت نصیب فرما تمام بریاں سنگتاں تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرما یا اللہ رب العزت جل وعلا بروز محشر اور خاتمے دے وقت اپنے نیک صالحین دی معیت عطا فرما اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما غائب تو مسجد دی تعمیر و ترقی دے وسائل اور اسباب پیدا فرما یا خلاق عالم امت مسلمن وحدت عطا فرما ہم تمام نمازین واپس جندر بھائی چارہ عطا فرما صاف دل صاف سینے عطا فرما بغض حسد کینہ تمام بریاں خصلتاں دور فرما اخلاق محمدی عطا فرما خاتمہ بالخیر نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین.